اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ عماد الدین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع 7 خوش نصیب لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اقدس ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ جب ایک آدمی مسلمان ہو جاتا ہے تو اسلام کا سب سے پہلا حکم جو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ نماز ادا کرنے کا ہے۔ قرآن مجید عظیم الشان کے اندر تقریباً 700 مقامات کے اوپر اللہ رب العالمین نے نماز پڑھنے کا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے بڑا پیار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، لوگو تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں بہت عزیز ہیں۔ ایک نماز جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دوسرا نیک بیوی، اور تیسرا خوشبو۔ آخرت میں سب سے پہلے جس چیز کا پوچھا جائے گا وہ نماز کا حکم ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخرت میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ باقی بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا، جو اس ہی میں ناکام ہو گیا وہ اور بھی ناکام ہو جائے گا۔ نماز پڑھنے سے انسان کے گناہ بھی مٹ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوستوں سے ایک دفعہ پوچھا، اے میرے دوستو، اے میرے صحابہ، مجھ کو بتلاؤ کہ تم میں سے کسی آدمی کے گھر کے سامنے نہر ہو اور اس میں 5 دفعہ نہائے تو کیا اس کے جسم کے اوپر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس کے جسم کے اوپر گناہوں کا، اس کے جسم کے اوپر کثافتوں کا، گندگیوں کا کوئی بھی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھائی، اے میرے صحابہ، 5 وقت کی نمازوں کا معاملہ بھی اسی طرح ہے۔ جس طرح 5 دفعہ نہانے سے جسم سے گندگیوں کا میل کچیل دور ہو جاتا ہے، اسی طرح 5 دفعہ نماز پڑھنے سے انسان کی جسم سے گناہوں کے میل کچیل دور ہو جاتے ہیں۔ قرآن کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے یہ نقطہ ارشاد فرمایا، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک یہ نیکیاں گناہوں کو بہا کر کے لے جاتی ہیں۔ جو آدمی نماز پڑھنے والا ہے اس کی بخشش اللہ رب العالمین نے اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، یہ نمازیں ہیں، 5 نمازیں ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے دن کے اندر تمہارے اوپر فرض کیا ہے۔ جس نے نمازوں کا اہتمام کیا، ان کی دیکھ بھال کی، بہترین وضو کے ساتھ ان کو ادا کیا، بہترین رکوع سجود کے ساتھ ان کو ادا کیا، نماز کے اندر اس کا دل اللہ رب العالمین کی طرف جھکا رہا، تو ایسے بندے کی بخشش کو اللہ رب العالمین نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ لیکن جس نے ایسا نہ کیا تو اس کی بخشش اللہ رب العالمین نے اپنے ذمے نہیں لے رکھی ہے۔ چاہے گا تو بخش دے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں بخشے گا۔ یہ نماز آخرت کے اندر نجات کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے نماز کی محافظت کی، 5 وقت کی نمازوں کو پڑھا، ان کا اہتمام کیا، تو یہ نمازیں آخرت میں اس کے لیے نور ہوں گی، دلیل ہوں گی، برہان ہوں گی اور نجات کا ذریعہ ہوں گی۔ لیکن جس بندے نے 5 وقت کی نمازوں کی محافظت نہ کی، ان کی دیکھ بھال نہ کی، خشوع و خضوع کے ساتھ ان کو ادا نہ کیا، تو یہ نمازیں آخرت کے اندر نہ اس کے لیے نور ہوں گی، نہ دلیل ہوں گی،
نہ برہان ہوں گی اور نہ نجات کا ذریعہ ہوں گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخرت کے اندر صرف اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ ہوگا، اور اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ اس دن سارے لوگ پریشانی کے عالم کے اندر ہوں گے، گرمی کے اندر ہوں گے، اور اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینے کے اندر شرابور ہوں گے۔ کسی کا پسینہ گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک، کسی کا گردن تک پہنچ رہا ہوگا۔ 7 طرح کے خوش نصیب لوگ اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اس میں سے پہلا خوش نصیب امام عادل، وہ حکمران کے جو انصاف کے ساتھ حکمرانی کرنے والا ہے، اور انصاف صرف کتاب و سنت کے اندر ہے۔ گویا کہ وہ حکمران کہ جو قرآن اور سنت کے مطابق حکمرانی کرتا ہے، اس کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا۔ اس زمن کے اندر ہمارے سامنے یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ جہاں پر مسلمان رہتے ہوں اور ان کے اوپر ایسا حکمران نہ ہو، تو ان کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ایسے حکمران کے لیے وہ کوشش کریں کہ جو ملک کے نظام کو قرآن و سنت کے مطابق چلانے والا ہو۔ دوسرا بندہ کہ جس کو اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا اس دن کہ جب اللہ کے سائے کے علاوہ اور کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، فرمایا دوسرا بندہ کہ جس کی جوانی اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر گزر گئی، بچہ یا بوڑھا اللہ کی عبادت کرتا ہے، یہ بھی بڑے اللہ تعالیٰ کو اچھے لگتے ہیں، لیکن جوانی مستانی ہوتی ہے، اس کے اندر انسان ہر گندہ کام کر سکتا ہے، لیکن جب اپنے نفس کو قابو میں کرتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کے اوپر پابند کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پیارا لگتا ہے۔ تیسرا بندہ کہ جس کو اللہ رب العالمین کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا جب باقی لوگ پریشانی کے عالم کے اندر ہوں گے، یہ وہ ہے کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہے۔ مراد یہ ہے کہ جس وقت نماز کو ادا کر لیتا ہے پھر چلا جاتا ہے، اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہے، لیکن جو ہی مسجد سے پکار آ جاتی اللہ اکبر کی تو اپنے کام کو آدھے میں چھوڑ لیتا ہے، اس کو مکمل نہیں کرتا اور مسجد کی طرف چلا آتا ہے۔ یہ 5 نمازیں پڑھنے والا، یہ جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنے والا، یہ خشوع و خضوع کے ساتھ نمازوں کو پڑھنے والا، یہ ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر کے پڑھنے والا، یہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر کے نماز پڑھنے والا، یہ اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے اندر ہوگا۔ اور چوتھا وہ 2 آدمی بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، پرسکون کھڑے ہوں گے کہ جو آپس کے اندر اکٹھے ہوتے ہیں، آپس میں محبت کرتے ہیں، محض اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر، اسی جذبے پر اکٹھے ہوتے ہیں اور اسی پر جدا ہوتے ہیں۔ گویا کہ یہ 2 محبت کرنے والے جو اللہ کی خاطر آپس میں محبت رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، یہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ 5واں بندہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، یہ وہ خوش نصیب ہے کہ جو تنہائی کے اندر تھا اور ایک خوبصورت حسب نسب والی جوان عورت نے اس کو اپنی طرف گناہ کے لیے پکارا، اس نے یہ کہہ کر کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، اس گناہ سے باز آ گیا، سنت یوسفی کو پورا کرنے والا، یہ بھی اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کا مستحق ہو گیا ہے۔ اور چھٹا وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا کہ جس کے دائیں ہاتھ نے دیا اور بائیں کو پتہ تک نہ چلا، یہ ریاکاری کرنے والا نہیں ہے، دینے والے کو معلوم ہے، جس کو دیا اس کو معلوم ہے، اور جس رب کی رضا کے لیے پیسہ دیا ہے اس کو معلوم ہے، یہ اخلاص کے ساتھ ریاکاری سے بچتے ہوئے صدقہ کرنے والا اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور 7واں بندہ وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا کہ جب باقی سارے لوگ پریشان ہوں گے، گرمی کے اندر ہوں گے، یہ 7واں بندہ وہ کہ جو تنہائی کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اپنے گناہوں کو یاد کیا اور اللہ کی رحمت یاد آ گئی، توبہ کرنے لگا، اس کے آنسو بہہ پڑے، یہ توبہ کرنے والا یا استغفار کرنے والا یا اپنے گناہوں کے اوپر رونے والا، یہ بھی اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ یہ 7 یا ان میں سے کوئی ایک صفت بھی ہمارے اندر پیدا ہو جائے تاکہ اس دن ہم بھی پرسکون سائے کے اندر کھڑے ہوں، اطمینان کے ساتھ میدان محشر کے اندر ہم کھڑے ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔